کہ گویا میں نے خواب میں دیکھا کہ یزید ابن معاویہ سے میری ملاقات ہوتی ہے، اور یزید سے ہم نے کہا کہ کیا آپ نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو یزید نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا اور جنت میں داخل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مولانا و مولا الثقلین۔ حمد و صلوات کے بعد عزت و احترام کے لائق سامعین اور حاضرین، جس طرح آپ کو آج میں نے یہ شروع میں ویڈیوز دکھائی ہیں، جس ٹائم میں نے یہ کلپ سنے تو میں نے کہا کہ چلو آج ان پہ بھی تھوڑا میں بات کر لوں۔ آپ نے ویڈیوز سے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ جو موصوف ہیں وہ یزید کی حمایت کر رہے ہیں۔ میری آپ بات سنیں کہ جو بندہ یزید کی حمایت کرتا ہے اور اس کی عزت و ناموس پہ پہرا دیتا ہے، کوئی اس کو خلیفہ بناتا ہے، کوئی امیر المومنین بناتا ہے، اور بدبختوں مجھے تم یہ بتاؤ کہ اس نے تمہیں دینا کیا ہے؟ دوزخ ہی وہ دے گا جہاں وہ خود سڑ رہا ہے، جل رہا ہے، یا پتہ نہیں اس کو کوئی دوزخ کا بھی درجہ قبول کر رہا ہوگا یا نہیں کر رہا ہوگا۔ ارے اگر نوکری کرنی ہے تو ان کی کرو جو جنت کے مالک ہیں، تاکہ کچھ تو ملے۔ مولوی صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ یزید کو جنت ملی، میں نے خواب میں دیکھا یزید کو جنت ملی، اور بدبختہ تو نے سیدہ سکینہ کو تڑپایا پھر بھی تو نے جنت ملی، تو نے ننھے علی اصغر کی جان لی تیرے لشکر نے پھر بھی تو نے جنت ملی، تو نے علی اکبر کی جان لی پھر بھی تو نے جنت ملی، 72 لاشیں مصطفیٰ کے تو نے تڑپائے پھر بھی تو نے جنت ملے گی، نیزے پر امام حسین کا اور شہدائے کربلا کا سر سفر کر کے گئے پھر بھی تو نے جنت ملے گی، تو نے دمشق کے دربار میں حسین پاک کے لبوں پر چھڑی مار کر تو نے کہا کہ ہم نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا، تو نے پھر بھی جنت ملی۔ اور واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت جو تھی وہ توڑ دی، تو کل کتب حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، اس نے بدبخت نے مدینہ میں حملہ کروایا اور 700 جلیل القدر صحابی اس نے شہید کروائے، اور پتہ نہیں کتنے حفاظ کرام اس نے شہید کروائے۔ اس بدبخت کے لشکر نے حضرت ابو سعید خدری جو نابینا ہو گئے تھے، ان کی داڑھی مبارک پکڑ کر ان کے منہ پہ تھپڑ مارے، مسجد نبوی میں نماز معطل کر دی، اقامت معطل کر دی، اذان معطل کر دی، 3 دن مصطفیٰ کے مزار پر اذان نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، اقامت نہیں ہوئی۔ اور ہر کتاب میں، البدایہ والنہایہ میں، تاریخ طبری میں، تاریخ الخلفاء میں، تاریخ خلدون میں، ابن حسیر میں، ہر سیرت و تاریخ کی کتاب میں یہ بات درج ہے۔ لشکر بھیجتے ہوئے اس بدبخت نے یزید نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے 3 دن کے لیے ہر چیز حلال کر دی ہے، تم جو چاہو وہ کر سکتے ہو، اور مجھے بتاؤ پھر بھی اسے جنت ملی۔ کون سی جنت ہے تمہاری؟ مذاق ہے کیا؟ اگر تو جنت مصطفیٰ کی ہے اور بانٹنے والے حسن و حسین اور فاطمہ ہے، تو پھر اس جنت کی بات کرتے ہو جس نے 3 دن روزہ رسول میں خچر باندھے۔ حضرت سعید بن مسیب دوڑ کے گھر نہ جا سکے کیونکہ مسجد میں فوج داخل ہو گئی تھی، آپ فوراً ممبر کے نیچے جا کے چھپ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں 3 دن حضور کے مزار انور کے پاس چھپا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ اذان ہوتی نہیں تھی، نماز بند تھی، خچر باندھے ہوئے تھے، تو مجھے نماز کا اس طرح پتہ چلتا تھا۔ کس طرح پتہ چلتا تھا؟ آقا دو جہان حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرماتے ہیں کہ آپ کے مزار انور سے 3 دن مجھے اذانوں کی آواز آتی رہی۔ یزید نے مدینہ منورہ میں خون عام کیا، حضور کو تڑپایا، اس بدبخت نے مسجد نبوی کو ویران کیا، اور پھر اس نے اپنا جو لشکر تھا اس کو بدلا کر پھر مکہ کی طرف روانہ کیا، اور منجنیکوں کے ذریعے خانہ کعبہ کی طرف اس نے پتھر برسائے، اور خانہ کعبہ کا غلاف جو تھا اسے جلا دیا، خانہ کعبہ کی جو چھت تھی اسے جلا دیا۔ ادھر کعبہ جل رہا تھا، ادھر یزید مسلسل اپنے احکام بھیج رہا تھا۔ خانہ کعبہ جلانے کے دوران اسے کلنج کا دورہ پڑا، کلنج کا درد ہوا، اور وہ اسے درد ہوا اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اس کمینے کو تو توبہ کرنا بھی نصیب ہوئی، اگر کرتا بھی وہ بھی قابل قبول کوئی نہیں تھی۔ جناب یہ اس بدبخت کے کارنامے، بیعت جو تھی بیعت وہ ظلم و جبر سے ہوئی، کربلا وپا ہوا اور مدینہ برباد کیا۔ اس بدبخت نے کعبہ جلایا اور اس حال میں وہ مر گیا۔
وہ یزید اور اس کی نسل صرف سیدہ زینب کے سامنے بھی منہ نہیں کر سکتی. یا یزید قتل میں شریک تھا تو پھر وہ بہت بڑا لعنت اللہ علیہ تھا. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا. اب جو دوسری ویڈیو آپ نے دیکھی سماعت کی یزید کی وکالت کرنے والے، میں تم سے سوال کرتا ہوں، ابن زیاد جو ہے وہ خود بیان کر رہے ہیں، صحابہ خود بیان کر رہے ہیں کہ قتل جو ہے وہ یزید نے کنوایا، اس نے حکم دیا، آپ کے قتل پر وہ خوش ہوا. لیکن آپ نے تو حدیث کی کتابوں کو بھی نہیں ماننا، ائمہ کی تفریحات کو بھی نہیں ماننا، یزید کے اپنے اقرار کو نہیں ماننا، اس کے خط کو نہیں ماننا، ابن زیاد کے اقرار کو آپ لوگوں نے نہیں ماننا. چلو پھر مجھے اس سوال کا جواب دو، اگر وہ خود شامل نہیں تھا تو پھر اس نے ابن زیاد کو قیاس کے طور پر قتل کیوں نہ کروایا؟ اس نے کوئی سزا دی؟ اس نے کوئی خولی کو کوئی سزا دی؟ اس نے شمر کو کوئی سزا دی؟ اور اس بدبخت نے کسی ایک کو سزا بھی نہ دی، الٹے ان کے درجے اور بلند کیے کیونکہ یہ خوش تھا. اچھا تیسری بات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ راوی تھا. اس سوال کا جواب بھی سن لیں. مجھے آپ یزید کی کوئی ایک حدیث بتا دو، یا یہ بتاؤ کسی محدث نے یزید سے کوئی ایک روایت بیان کی ہو، کسی محدث نے یزید سے روایت لینا حرام قرار دیا اور یہ لکھا ہے لیسا بأہل الروایہ، یہ روایت حدیث کے قابل ہی نہیں ہے. آگے کیا لکھا؟ آگے لکھا لِأَنَّهُ مِنْ قَتَلَةِ حسین ابن رسول اللہ، جناب یہ فرزند رسول امام حسین کا قاتل ہے. جناب آخر میں یزید کا شجرہ بتاتا چلوں، آپ کو تو اپنے باپ کا شجرہ نہیں یاد ہوگا، یزید کا خاک ہوگا. سنیے حسین اور یزید کا شجرہ. حسین 3 شعبان کو بطول کے گھر میں قرآن بن کر نازل ہوا. یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدبر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کر نازل ہوا. یزید کو پیدا ہوتے ہی گٹی شراب کی دی گئی اور میرے حسین نے پیدا ہوتے ہی نبی کی زبان چوسی. یزید کا نانا پنجتل عیسائی خاندان سے تھا اور حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کی ماں وہ ماں جس کے ناچ گانے کو دیکھ کے حاکم شام نے اس سے نکاح کیا. حسین کی ماں وہ پاک زہرا تھی جو ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش نہ رہی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا. یزید کا دادا ابو سفیان ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا اور حسین کا دادا ساری زندگی حفاظت رسول کرتے رہے. یزید کی دادی وہ ہندا جس نے حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کلیجہ چبایا تھا. حسین کی دادی وہ فاطمہ بنت اسد جس کی قبر انور پر حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خود لیٹے اور جس کو کفن جو تھا وہ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے کا ملا. یزید جو تھا اس کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا تھا اور میرے حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا. جناب یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا. یزید جو تھا وہ فاجر تھا، میرا حسین روزے دار تھا. یزید فاسق تھا، حسین نمازی تھا. جناب اسی لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں میرے حسین نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا، او ولید لکھ اگر میں یزید کی بیعت کروں تو کروں کیسے؟ فرمایا میرے بابا جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادا جیسا تیرا دادا نہیں، میری دادی جیسی تیری دادی نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، مجھ جیسا تو نہیں، تجھ جیسا میں نہیں. اوہ تو اپنے لاکھوں لے کے آ، میں اپنے 72 لے کر آتا ہوں. قیامت تک ہر حلال زادے کو میں یہ کہنے پر مجبور کر دوں گا کہ حسین زندہ باد ہے اور یزید مرد آباد ہے. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.